اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب اللہ تبارک و تعالی مزید ہمارے مسائل کا حل بتا رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قصہ آدم بیان کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ باتیں، وہ کلمات سکھا دیے تھے جن سے غلطیاں معاف ہو گئیں، اور آپ کے اور میرے لیے بھی یہی ہے۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ میں آپ کو وہ کلمات بھی بتاؤں گی کہ جس کو صرف پڑھنے سے، صرف ریسائٹ کرنے سے آپ کے بڑے سے بڑے گناہ، بڑی سی بڑی غلطیاں نہ صرف معاف ہو جائیں گی بلکہ وہ نیکیوں میں بدل جائیں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دیں گے، بالکل صحیح راستہ جس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہونا ہے۔ اب اس آیت کو اگر ہم لے کر چلیں تو فتلقى، اب یہ جو آیت ہے یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام کر رہے ہوتے تو وہ کہتے آتینا کلماتی، میں نے کلمات دے دیے حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن یہاں پر لقا ڈالے، کیسے ڈالے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ڈالے، اور کیا ڈالا؟ من ربہ کلمات۔ اگر یہاں ہوتا کلمات من ربہ تو بات پوری ہو سکتی تھی، لیکن من ربہ کو پہلے لا کر یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر ہے، اسپیشل ورڈز فرام اللہ، اور اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ توبہ از بینگ ڈن، جو توبہ ہوگی وہ بالکل پوری ہو جائے گی۔ اس لیے اس آیت کی جو ترتیب ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کرسچنز کا کیا رویہ ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اینڈ اما ہوا بینگ سینٹ آن دا ارتھ از اے پنشمنٹ فرام دا گاڈ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی۔ اس بات کا صدباب بھی اس آیت میں ہے، کرسچنز کا ریلیجیس بلیف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ بیڈ ڈیڈز کنورٹ انٹو گڈ ڈیڈز، جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں ہماری بری چیزیں، برائیاں اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اولئک یقدم اللہ سیئاتہم حسناتہم، یہ اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے۔ وَلَن تَجِدَ سُنَّتَ اللّہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ تو اللہ گیو دیم، آدم علیہ السلام ورڈز، ان کو ایسے الفاظ دیے اور انہوں نے سنسیئرلی، نیت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ ریسائٹ کیے، معافی طلب کی، ٹھیک ہے، ریپینٹنس، اور اللہ تعالیٰ نے فورگیو ہم، اللہ ٹرن بیک ٹو ہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف واپس آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور بہت رحمت ہے۔ اور اگر یہ چیزیں، یہ اتنی طاقتور دعا ہے کہ اگر ہم اس کو صرف پڑھتے رہیں تو ہمارے ہر قسم کے اعمال کے لیے کافی ہوگی۔ اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے اس وقت ہوا تھا وہ مچ سیریس تھنگ دین ڈو فرام اس، کیونکہ ہمارے پاس جو یہ آیت آئی ہے اس وقت، کون سی دعا ہے؟ دعا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مفسرین ان سب لوگوں کی متفقہ رائے کے مطابق یہی دعا جو قرآن پاک میں آگے آئے گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی اور آپ کی اور میرے تک بھی پہنچی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پاس یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور ہمارے تک ظاہر ہے میسنجر اینڈ میسنجر دین میسنجر دین میسنجر، اور پھر صحابہ اکرام اور دین ہمارے تک پہنچی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سامنے تھے، ان کی توبہ اگر اتنی اچھے طریقے سے قبول ہوئی تو کیا ہماری قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ تو دے ہیو لاسٹ ایوری تھنگ دے ہیو واٹ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر، جو بھی جتنے بھی برے گناہ ہم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو بالکل، اور دوسری بات، آخری بات، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے اللہ کو جانتے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد سزائیں دیتے ہیں؟ کرسچینٹی کا تو یہی بلیو ہے نا، تو ہمارا یہ بلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سزا کے طور پر نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پراپر پلاننگ کے تحت بھیجا تھا، اور جنت میں بھی ان کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا اور پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی سائیکالوجی ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، اس کو اس طرح سے کاپ اپ کرنا ہے، اور پھر اس کا حل بھی بتا دیا، یہ اس کا حل ہے، یہ اس کی دعائیں ہیں، اس طرح سے آپ واپس آ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے بتایا ہوا التواب الرحیم، اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا مزاج بتا رہے ہیں کہ میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ تم ایک دفعہ اپنی غلطی مان لو گے، اچھی طرح مان لو گے، پھر پورے دل سے توبہ کرو گے، اور ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد تم وہ گناہ دوبارہ کر لو، پھر دوبارہ پکے اور سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہارے دوبارہ ہی معاف کر دوں گا، کیونکہ تمہارا یہ مزاج ہے۔ اور الرحیم بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جتنی بار بھی آپ توبہ کرو گے، لیکن کنڈیشن وہی ایک ہی ہوگی کہ سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور پھر پلٹنے کی بالکل نیت نہیں کرنی، اور پھر اس کو آپ نے
سروائیو نہیں کرنا، لیکن اگر خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ کیجیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں جو ہلکا سا دل میں خیال رکھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہوں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔